नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, हम दूसरे सुपारे का 5वां रुकू शुरू करते हैं आयत नंबर 168 से। या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू मिम्मा फ़िल अर्ज़, खाओ उससे जो ज़मीन में है, हलालन तय्यिबन, हलाल और पाक, वला तत्तबिउ, और ना पैरवी करो, खुतुवातिश शैतान, शैतान के कदमों की, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए लोगो, हलाल और पाक चीज़ें खाओ। अल्लाह फरमाता है कि जो भी रिज़्क मैं अपने बंदे को अता करता हूँ वो उसके लिए हलाल होता है। मज़ीद ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं अपने बंदों को बातिल से बेताल्लुक़ पैदा करता हूँ, यानी कि झूठ से, बुराई से बिल्कुल बेपरवाह पैदा करता हूँ। फिर उनके पास शैतान आते हैं और उन्हें दीन से बहकाते हैं, और जो कुछ भी मैंने उन पर हलाल किया होता है उसे हराम ठहरा देते हैं। मतलब कि हराम कैसे कर देते हैं? किसी का हक मार लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, तो वो चीज़ उस पर हराम हो जाती है। फिर हम शैतानों के कदमों पे कदम रख कर चलते हैं, हम शैतानों की बात सुनते हैं, तो फिर वो हमें बुराई की तरफ राग़िब करते हैं और हम अपने ऊपर हलाल की हुई चीज़ों को ख़ुद ही हराम कर देते हैं। एक और हदीस में है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने ये आयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब तिलावत की तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावा कर दे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, अपनी खुराक पाक करो, मुस्तजाबुद दावा हो जाओगे। इस ज़ाते पाक की कसम जिसके दस्ते मुबारक में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आदमी जब अपने पेट में हराम का एक लुक़मा भी डालता है तो 40 रोज़ तक कबूलियत से महरूम रहता है। यानी कि हम हराम का एक लुक़मा भी अपने मुंह में डाल लें, अपने पेट में डाल लें, तो 40 रोज़ तक अल्लाह ताला हमारी कबूलियत नहीं करते, हमारी दुआएं नहीं सुनते, हमारे अमल नहीं कबूल करते। अल्लाह ताला हमें हराम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगली आयत है, इन्नमा यामुरुकुम, सिर्फ़ तुम्हें हुक्म देता है, बिस्सू, बुराई से, वल फ़हशाई, और बेहयाई से, व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तालमून, और ये कि तुम कहो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते। यानी शैतान बहकाता है फिर बेहयाई के लिए, बुराई के लिए, झूठ के लिए, झगड़े के लिए, और फिर तुम उसकी बातों में आ जाते हो और अल्लाह की नाफरमानी करते हो, और फिर अल्लाह पर वो बातें करते हो कि जो तुम नहीं जानते। व इज़ा क़ील लहुमुत्तबिऊ, और जब कहा जाता है उन्हें कि पैरवी करो, मा अंज़लल्लाहु, जो उतारा है अल्लाह ने, क़ालू, तो वो कहते हैं, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना, बल्कि हम पैरवी करेंगे जो हमने पाया है, अलैहि आबाअना, अपने बाप दादा को, जिस पर, अवलौ कान आबाउहुम, भला अगरचे हों उनके बाप दादा, ला याक़िलून, ना समझते हुए, शैअन, कुछ भी, वला यहतदून, और ना वो हिदायत याफ्ता हों। यानी कि जब लोगों से कहा जाता है कि अल्लाह ताला के उतारे पे, अल्लाह ताला के हुक्म पर चलो, तौहीद और कुरान पर ईमान लाओ, पाक चीज़ों को हलाल जानो जो अल्लाह ताला ने हलाल किया है, तो वो कहते हैं कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को, अपने घर वालों को पाया है। तो अगरचे उनके बाप दादा दीन के उमूर को ना समझते हों, ना राह रास्त पर हों, तो उनकी पैरवी करना तो हिमाकत हुई ना। तो फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमसलुल लज़ीना कफ़रू, मिसाल जिन लोगों ने कुफ़र किया, कमसलिल लज़ी, ऐसी हालत है उन लोगों की, यनइकु बिमा ला यस्माउ, के पुकारता है इसको जो नहीं सुनता, इल्ला दुआ, सिवाय पुकारने के, वनिदा, और चिल्लाने के, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे, गूंगे और अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून, पस वो नहीं समझते। यहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों की फिर मिसाल दे दी है कि जिस तरह जानवर चराने वाले की सिर्फ़ आवाज़ ही सुनते हैं और उनकी बात को मायने नहीं समझते, तो यही हाल उन कुफ़ार का है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदाए मुबारक को सिर्फ़ सुनते ही हैं, लेकिन उसके मायने दिल में नहीं उतारते, उनके इरशाद से फैज़याब नहीं होते। तो फिर इनके लिए अल्लाह फरमाता है कि ये बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं, और ये कभी नहीं समझेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، کلوا من طیبات، تم کھاؤ پاک چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، واشکروا، اور شکر کرو، للہ، اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتے ہیں کہ میری دی ہوئی پاک چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان مانو، اگر تم صرف میری ہی عبادت کرتے ہو۔ کہ اس آیت سے پھر یہ بھی ہمارے لیے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جتنا میرا شکر ادا کرو گے اتنا نوازے جاؤ گے۔ انما حرم، در حقیقت حرام کیا گیا ہے، علیکم، تم پر، میتۃ والدم، مردار اور خون، ولحم الخنزیر، اور گوشت سور کا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جو پکارا گیا ہے اس پر اللہ کے نام کے سوا، فمن اضطر، پس جو لاچار ہو جائے، غیر باغ، نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مومنوں پر مردہ چیز اور خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اور جو اللہ کے نام کے سوا کسی بھی چیز پر اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا گیا۔ ہر قسم کا خون اور مردہ حرام ہے سوائے دو خون کے۔ دو خون ہم پر حلال ہیں، ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ دونوں خون ہیں، ایک جمے ہوئے خون کی طے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کر دیا ہے۔ مردار، کسی بھی قسم کا مردار، کسی بھی طرح سے مرا ہوا ہو، چاہے چوٹ لگے سے مرا ہوا ہو جانور، یا آپس میں جانوروں کی آپس میں لڑائی سے مرا ہوا ہو، یا لاٹھی یا پتھر سے مارا گیا ہو، گولی سے مارا گیا ہو، گر کر مرا ہوا ہو، تو وہ مردہ جانور حرام ہے، سوائے دو جانوروں کے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر حلال کھانا، ہر حلال چیز ہم پر حرام ہو جاتی ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، بس جو لاچار ہو جائے، نہ سرکشی کرنے والا ہو، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس پر۔ یعنی کہ ایسا شخص جو بالکل ہی لاچار ہو جائے، کوئی اس کو حل نظر نہیں آتا ہو اپنی جان بچانے کے لیے، حرام چیز کے کھانے پر مجبور ہو جائے یا کیا جائے کہ اگر تم یہ حرام چیز نہیں کھاؤ گے یا یہ چیز نہیں کھاؤ گے تو تمہیں مار دیا جائے گا، تو یا ایسا ہو جائے کہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر بالکل بھی کھانے کے لیے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو اور اس کی جان کے لالے پڑ رہے ہوں، اور صرف فقط اپنی جان بچانے کے لیے وہ اگر حرام چیز صرف ضرورت کے مطابق اتنی کھا لے کہ اس کی جان کنی ہو جائے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی گناہ نہیں رکھا، مگر وہ اس کے دل میں یہی ہو کہ یہ جو ہے میرے لیے حرام ہے اور میں صرف اس کو اپنی ضرورت کے مطابق کھا رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کو اس چیز کے لیے چھوٹ ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اتارا ہے اللہ نے، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بہ، اور وہ مول لیتے ہیں اور وہ وصول کرتے ہیں اس سے، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اولئک ما یاکلون، اور یہی لوگ ہیں جو نہیں کھاتے، فی بطونہم، اور جو نہیں بھرتے، فی بطونہم، اپنے پیٹ میں، الا النار، مگر صرف آگ، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ نہ بات کرے گا، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول ہے کہ یہودیوں کے علماء جو کہ امید رکھتے تھے کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے مبعوث ہوں گے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں سے ہیں تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ تو تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف دیکھ کر آپ کی فرما برداری کی طرف جھک پڑیں گے، ان کے نذرانے اور ان کے ہدیے تحائف سب بند ہو جائیں گے، حکومت ان یہودیوں کے علماء کی جاتی رہے گی۔ اس خیال سے انہیں حسد پیدا ہوا، اور تورات اور انجیل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور صفت تھی اور آپ کے وقت نبوت کا بیان تھا، انہوں نے اس کو چھپایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے
کہ وہ لوگ چھپاتے ہیں تمام حق باتوں کو اور اس کے بدلے اللہ کی دی ہوئی کتاب کے بدلے تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یعنی کہ دنیا کا حقیر منافع وصول کرتے ہیں، تو اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ لوگ صرف اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ ہی ان کی طرف منہ کرے گا، نہ ہی انہیں قیامت کے دن گناہوں سے پاک کرے گا، تو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے مول لی گمراہی بالہدا، ہدایت کے بدلے، والعذاب، اور عذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر وہ آگ پر صبر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے خرید لی ہے گمراہی اور مغفرت کے بدلے خرید لیا ہے عذاب۔ کیا کرتے ہیں؟ قیمت لے لیتے ہیں تھوڑی، اور اپنے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات و انجیل میں بیان کیے گئے اوصاف تبدیل کیے، ان کو چھپایا، تو انہوں نے کیا کیا؟ صرف اور صرف عذاب مول لیا اللہ تعالیٰ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کتنا صبر کر لیں گے آگ پر قیامت کے دن، کتنا ان سے صبر ہو سکے گا، اور ہم سب دیکھیں گے اس چیز کو۔ ذالک بأن اللہ، یہ آگ ہے اس لیے کہ نزل الکتاب بالحق، کہ اللہ نے نازل کی تھی کتاب حق کے ساتھ، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، تو وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور مشرکین کے حق میں نازل فرمائی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتاری تھی اور لوگ اس میں اختلافات ڈالنے لگے، تو وہ ضرور صرف اپنی ضد کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں اور اپنے لیے عذاب خرید رہے ہیں۔ یہاں پہ اس دوسرے سپارے کا 5واں رکوع الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔